اور اس مہینے میں ایک دن ہے یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام۔ جمہور صحابہ اور تابعین کے ہاں عاشورہ سے مراد 10 محرم الحرام کا دن مراد ہے، اور عربی زبان کے حساب سے بھی عاشورہ 10 کو کہتے ہیں۔ اور یوم عاشورہ کی اپنی فضیلت ہے، ایک اپنی شان اور عظمت ہے، اور اس دن کی عظمت اور شان اسلام آنے سے پہلے کی آ رہی ہے، اسی لیے کہ حدیث میں ہے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے کہ تم لوگوں نے اس دن روزہ رکھا ہوا ہے؟ فقالوا، انہوں نے عرض کیا ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم الشان دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائی، وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کو اس دن غرق کر دیا تھا۔ فصام موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم یوم عاشورہ کو روزہ رکھا، فنحن نصومہ، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تو بہت زیادہ حقدار ہیں، بہت قریب ہیں تم لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کے۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، لہذا حضور علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا کہ 10 محرم یوم عاشورہ کو روزہ رکھو۔ یہ واقعہ ہجرت کے ابتدائی دنوں کا ہے، گویا اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم وجوبی طور پر دیا تھا کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ آگے روایت، یہ روایت بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یوم عاشورہ کو روزہ رکھا، وہ امر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ یوم عظیم، کہ یا رسول اللہ انہ یوم، یہ ایک ایسا دن ہے یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر زندگی رہی اگلے سال، لاسومن التاسع، تو 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں گے، 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں گے۔ اس حدیث میں جو واقع ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری سال میں پیش آیا۔ اس موقع پر جو حکم دیا تو یہ بطور استحباب تھا، مستحب تھا، کیونکہ اس وقت رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے، اور جو وجوبی حکم تھا کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا واجب ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آئندہ سال اس دنیا میں رہا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ اس کے متعلق علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک طرف علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئندہ سال اس دنیا میں رہا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 9ویں کو روزہ رکھیں گے، 10ویں کو نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری طرف علماء یہ فرماتے ہیں کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہے، اور اکثر علماء کا رجحان اس دوسرے قول کی طرف ہے۔ پس علماء نے لکھا ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ اگر 9 محرم کو روزہ نہ رکھ سکا، 11 محرم کو روزہ رکھ دیا کرے۔ یہ کیوں؟ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہے، خاص ان کے ساتھ مشابہت نہ ہے، تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھے۔
لیکن آج کل یہ مشابہت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہودی روزہ جانتے نہیں ہیں، یہودی روزہ جانتے ہی نہیں ہیں. ایک روزہ رکھنا شریعت اسلام میں بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. بعض عوام کہتے ہیں ایک روزہ رکھ کر وہ روزہ پھر بھٹکتا رہتا ہے، ایک دوسرا ساتھی مانگتا ہے. یہ ویسے غلط بات ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کر 2 رکعت کے لیے پھر بھٹکتے ہیں، نہیں، یہ ویسے فضول بات ہے. ایک روزہ رکھنا بالکل جائز ہے. صرف 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 10ویں کے ساتھ نامہ، جو علماء نے مطلب نکالا ہے کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ دو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہے. بس صرف اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور اگر آج کل بھی ایک 10 محرم کا روزہ کوئی رکھ لے تب بھی غنیمت جانے. یہودی تو روزہ جانتے نہیں، ایک کو بھی غنیمت جان لو، روزہ رکھ لو 10 محرم الحرام کا، بڑی فضیلت ہے. دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام ہو. اپنے گھر بار میں بھی ہم بتا دیں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں، اگر ہم یہاں اہتمام نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کو وقت ملتا ہوگا، ان کو آپ بتا دیں، وہ ان روزوں کا اہتمام کر کے ہم بھی اجر ثواب کے وہ حقدار ہو جائیں گے کسی نہ کسی درجے میں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا عن صیام یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق، فقالت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس